بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین۔ یہ سورہ ہود کی 18 تا 24 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جو دوسرے رکوع کی ہی سورہ آیتیں ہیں۔ سورہ ہود جیسا کہ عرض کیا گیا ہے پہلے ہی سے کہ یہ ایک مکی سورہ ہے اور حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر مکے دور کے آخری 4 سالوں میں کسی وقت نازل ہوئی۔ اگر 3 ادوار کیے جائیں تو تیسرے دور میں کسی وقت نازل ہوئی۔ اس کا موضوع جو ہے جیسے کہ بتایا گیا انبیاء کرام پر دعوت، اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے فلاح کی بشارت ہے، اور اگر اس کا انکار کیا جائے تو اس کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں ناکامی اور جہنم سے دوچار ہونے کی اس کے اندر تنبیہ ہے۔ ابتدا میں ہر سورہ کے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک ابتدائیہ ہوتا ہے، ایک پری فیس ہوتا ہے، پیش لفظ جیسے کہتے ہیں ہم لوگ، فورورڈ اور پری فیس ہوتی ہے۔ اس سورہ کے اندر بھی یہ 2 رکوع جو ہیں جہاں آج ختم ہو رہا ہے یہاں تک وہی پری فیس ہے، ابتدائیہ ہے، مقدمہ ہے۔ اب اس کے اندر وہ تمام باتیں جو آگے آنے والی ہیں ان کی بنیاد فراہم کی گئی ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے اگر آپ غور کریں آج کی آیات کی روشنی میں خاص طور سے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 بڑی نعمتوں سے نوازا۔ ایک تو اس کو ہوش و حواس دیے، حواس خمسہ کہتے ہیں، جانوروں کو بھی ملے ہیں لیکن بہت ہی لوور لیول کے ان کے حواس ہوتے ہیں، پرسپشن کی جو آپ کی ان کی جو ہے صلاحیت ہوتی ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے بڑی پھر صلاحیت دی ہے، عقل، جو جانوروں کو نہیں ملتی۔ تیسری صلاحیت اور تیسری خوبی جو انسان کو ملی ہے وہ اخلاقی حس ہے، یعنی وہ جب چیزوں کو، اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے جی چاہتا اس کا میں یہ کروں، اور بری چیزوں کو اگر وہ کر جاتا ہے تو ندامت ہوتی ہے اس کو، اور اس کو ضمیر کہتے ہیں، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کہاں سے آئی بات ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے۔ اور اس سے اگلی چیز جو ہوتی ہے وہ فطرت ہے، چوتھی چیز فطرت سلیمہ پر پیدا کیا گیا ہے، فی احسن تقویم پر پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر ایز اے ہول اوور آل بہت خوبیاں ہیں، ایسی خوبیاں جو کسی کو نہیں ملی، کسی مخلوق کو نہیں ملی، یعنی فرشتوں تک کو نہیں ملی وہ خوبیاں ہیں، ایسی خوبیاں ہیں۔ تو وہ احسن تقویم ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے بہت بڑی چیز ہے حالانکہ، لیکن بظاہر کچھ نہیں ہے، وہ قانون جبر سے نہیں باندھا گیا ہے بلکہ اس کو اختیار اور آزادی دے دی گئی۔ جانوروں کو قانون جبر سے باندھ دیا گیا، ان کو آزادی نہیں ہے، انسان کو آزادی ملی ہوئی ہے۔ اور آزادی، اب یہ پانچ چیزیں جو ہیں، ان پانچ چیزوں کا صحیح استعمال یا غلط استعمال اس پر ہی اس کی دنیا کی زندگی کی کامیابی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ سمپل سی بات ہے، یعنی میں نے تو دنیا کی بات بھی کر دی، دنیا کی کامیابی اور ناکامی بھی اور آخرت کی کامیابی ناکامی بھی، کیونکہ دنیا کی کامیابی کسوٹی بنتی ہے، یہ اس کا انحصار اس پر ہے۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں کیا، اس کے لیے اس نے مزید کرم کیا، وہ یہ کہ اپنے ان انسانوں میں سے جن کو یہ پانچ خوبیاں بڑی ملی ہیں، ان میں سب سے اچھے جو انسان تھے ان کو اپنی رحمت سے، رحمت خاص سے نوازا، وہ نبوت ہے۔ اس نبوت کے ذریعے سے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی اور لگاتے رہے ہر زمانے میں، جس کا اس پورے سورہ میں خاص طور سے ذکر ہے۔ اور اس کے لحاظ سے پھر یہ کہا گیا کہ اب تمہارے سامنے جو ہے یہ چیزیں ہیں، اب تم سوچ لو۔ اب قرآن پاک گویا، اب قرآن پاک کی تین حیثیتیں ہوئیں، یہ قرآن پاک کتاب دعوت اور کتاب ہدایت ہو گئی، کتاب موعظت اور کتاب ذکر ہو گئی، اور کتاب بشارت اور کتاب انذار ہو گئی، یعنی میں دو کو ساتھ دے رہا ہوں، 6 چیزیں ہوئی ادروائز تو مطلب یہ کتاب جو ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت دیا ہے، نبوت سے یہ نکلی 6 چیزیں، اور ان 6 چیزوں پر امتحان اس کا ہو رہا ہے۔ انسان ایک طرف انسان کو صلاحیتیں ملی ہوئی ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہی پہنچا رہا ہے تمام چیزیں۔ اب دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے، انسان کے پاس بھی اتنی خوبیاں ہیں اور باہر سے بھی اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر رہا ہے اتنا زیادہ، تو اب بتائیے آپ کوئی پھر بھی اس کو نہ مانے گا تو اندھا ہی تو ہوگا وہ، یعنی آنکھوں کو آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ اندھا ہوگا۔ یہی قرآن نے کہا ہے، یہ لوگ اندھے ہیں، یہ لوگ بہرے ہیں۔ اب ایسے لوگ جنہوں نے یہ کچھ کیا ہے وہ حقیقت میں ظلم کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں ظالم ہیں۔ ان 7 آیتوں کا خلاصہ یہی ہے۔ اب کس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں؟ ظلم کے 4 شقیں ہیں، 4 قسم کے ظلم ہوتے ہیں۔ ایک انسان سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ ظلم کرتا ہے، یعنی حق تلفی سے کہتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ ظلم حق تلفی ہے، جس کا جو حق ہے اس کا تلف کر دینا، سب سے ظلم کے معنی حق تلفی ہے۔ تو سب سے پہلے وہ اپنے رب کے ساتھ حق تلفی کرتا ہے، دوسرے وہ اپنے ساتھ حق تلفی کرتا ہے، تیسرے وہ عام انسان بھائیوں بہنوں کے ساتھ میں حق تلفی کرتا ہے، اور چوتھے اس کائنات کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ حق تلفی کرتا ہے۔ جب چاروں جگہ پر کہیں حق تلفی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ تو برآمد ہونی چاہیے، برابر تو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وہ شخص جو حق تلفی کر رہا ہے، ایک وہ جو نہیں کر رہا ہے، برابر۔ قرآن نے یہیں پر بات آخر میں ختم کر دی ان آیتوں میں۔ تو گویا سوچ لو، یعنی مطلب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کا جواب خود پالو گے۔ اچھا، مطلب یہ کیونکہ وہ جو کچھ صلاحیتیں ملی ہوئی ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو اس سے اس کی زندگی کا طرز عمل بھی بنتا ہے یا بگڑتا ہے، اور اس کے بعد آخری زندگی جو آنے والی ہے مرنے بعد، اس میں بھی اس کا انجام بھی اسی لحاظ سے بنے گا یا بگڑے گا۔ یہ ہے بات۔ ان تمام 7 آیتوں کا یہ خلاصہ تھا۔ اب دیکھیے اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے فرمایا ہے، میں نے اپنی بات کہہ دی، اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ میں نے ظلم کی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے۔ اب یہاں پر اس سے بھی اونچی بات ہوئی، اللہ پر کیسے ظلم کرتا ہے انسان جو ہے اللہ پر ایسے ظلم کرتا ہے کہ وہ
اللہ ताला की इबादत तो करता ही नहीं, ठीक है नहीं करे, आज़ादी है इसको, लेकिन झूठ बोलता है और ये कहता है कि मुझे तो बात पहुंची है, मुझे जो इल्म पहुंचा है वो ये पहुंचा है कि ये जो हैं लोग फलां 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 जिनका नाम ले लेता है कोई वो, कि ये तो अल्लाह के चहीते हैं और उनकी वो भी शरीक हैं अल्लाह की खुदाई में। पहली बात कहता है इस दुनिया में शिर्क जब भी होता है वो किसी न किसी तरीके से इसी बात में है आप मुनहसिर कि वो जो है ये कहता है कि अल्लाह की इबादत तो होनी चाहिए, सही है, मगर जहाँ तक इताअत का मामला है फलां फलां की भी इताअत चलनी चाहिए, और इबादत का मामला प्रस्तिश का अगर है तो थोड़ा सा सर झुका देना चाहिए इन लोगों के भी आगे, फलां के जो हमारे काम आते हैं, हालांकि वो काम नहीं आते लेकिन मतलब कहने का ये। अब उसके लिए उनको कोई पूछे कि ऐसा कहाँ से तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई सनद है, तो वो ये कह देता है झूठ बोल करके जी हाँ सनद है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, ये है झूठ जो बोलता होता है, यानी अमल से भी झूठ बोलता है और जबान से भी झूठ बोलता है, और ये कहता है कि हाँ जी सनद है। अब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हुजूर कहते हैं भाई इसकी सनद ले आओ, बताओ कहाँ है, कहा क्या यही सनद है हमारे बाप दादा के झूठे थे क्या, अब देखिए कोई ये सनद हुई, हमारे बाप दादा ने यही कहा है, आपका यही कहते आए हैं, तो यही सनद है हमारी। तो ये कहा गया ये है इफ्तरा अलल्लाहि कज़िब, अल्लाह ताला पर एक बहुत बड़ा बोहतान है, इफ्तरा है, और ये झूठा बोहतान है। यानी झूठा बोहतान ये कि उसका कोई शरीक है, ये बोहतान कि उसका कोई शरीक है, या वो पसंद करता है कि कोई उसका शरीक हो, या ये वो पसंद करता है कि उसके अलावा किसी और की इबादत और परस्तिश हो। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये है झूठा इल्ज़ाम जो इंसान लगाता रहा है हर ज़माने में, और अंबिया इकराम इसलिए आए हैं कि उनको याद दिलाते हैं। तो फरमाया उलाइका युरज़ूना अला रब्बिहिम व यक़ूलुल अशहादु हाउलाई लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। अब ऐसे लोग जो हैं अपने रब के हुजूर पेश होंगे, अब इनका फैसला तो होना है। तो फरमाया कि युरज़ूना उलाइका युरज़ूना अला रब्बिहिम, अपने रब के हुजूर पेश होंगे ये, और यक़ूलुल अशहादु हाउलाई लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, और इनके सामने गवाह पेश किए जाएंगे। यानी अल्लाह ताला तो वैसे भी बगैर इसके भी कह सकता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, जज फैसला कर लेता, लेकिन दुनिया में भी जज जो है, जो दुनिया के कवानीन है उसके लिहाज से यानी उसके लिए सारे गवाह होते हैं, मुकदमे में सारी चीज़ें होती हैं, तब तमाम चीज़ें हो जाती हैं, तब कहते हैं कि फैसला सही हुआ। तो अल्लाह ताला भी ऐसे नहीं कर देगा, उसको इल्म है, हालांकि वो कर सकता था, वो कह सकता था तुम झूठ बोल रहे हो, सही कहता वो बिल्कुल, उसमें गलत बात ना होती, लेकिन वो सारे के सारे कानून के तकाज़ों के बाद फैसला करेगा। और उसमें फरमाया कि वह यक़ूलुल अशहादु, गवाह शहादत देंगे। अब गवाह कितने किस्म के होंगे आप सोचें कभी। अब गवाह की एक शक्ल तो यह है कि सबसे बड़े गवाह जो हैं वो अंबिया किराम होंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया में हर ज़माने में हक़ पहुँचाया है, और हक़ फिल्टर हो करके हर ज़माने में आता रहा है। यानी आज भी दुनिया में जिसके पास हुजूर नबी अकरम की दावत नहीं पहुँची, तो मूसा अलैहिस्सलाम की दावत तो पहुँची, ईसा अलैहिस्सलाम की दावत तो पहुँची, और अंबिया किराम की दावत तो पहुँची, और फिल्टर होकर के हुजूर की दावत भी पहुँची, सबकी पहुँची। तो हक़ जो है हर ज़माने में आता रहा है। तो पहला तो गवाह होंगे वो अंबिया किराम। अब दूसरे गवाह कौन होंगे? दूसरे गवाह वो होंगे जिनकी इबादत की थी इन्होंने, और ये समझा था कि ये जो हैं खुदा के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनको सामने कर दे खड़ा, जैसे बद, सुबह, यऊक, यऊस, नसर। अब आप पूछेंगे ये कैसे आ जाएंगे, तो बुत हैं। ये बुत तो बनाए गए थे, बुत नहीं थे ये, उनके बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग थे। सूरह नूह पढ़िए, उसकी तफसीर से पता चलेगा आपको कि ये बुजुर्ग थे, उनके बड़े लोग, अच्छे लोग थे, बहुत प्यारे लोग थे, इतने अच्छे थे कि उनकी जी चाहता था कि इबादत की जाए। जिंदगी में तो इबादत नहीं की गई उनकी, लेकिन मरने के बाद उनको इतना बड़ा बना दिया गया और उनकी इबादत की जाने लगी। उनको खड़ा कर दिया जाएगा। बताओ भाई तुमने कहा था। उनमें से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं, कुरान में जिक्र किया गया सूरह माइदा में। क्या तुम ए ईसा और हज़रत मरियम के बारे में कहा है क्या? तो तुमने ये कहा था कि इलाहैन मिन दूनिल्लाह, कि तुम अल्लाह ये अल्लाह के बजाय दूसरे खुदा हो क्या? तो वो एकदम माअज़ल्लाह कहेंगे, अस्तग़फिरुल्लाह कहेंगे, सुभान अल्लाह कहेंगे कि नहीं हमने कभी नहीं कहा। तो गोया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही इसलिए होगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की परस्तिश और इबादत की जाती है।
آج بھی ان کو گاڈ کہا جاتا ہے، وہ جیزس ہی گاڈ ہے ان کے تو خاص طور سے، آج بھی بالکل کھلم کھلا ان کو تو گاڈ کہتے ہیں، بلکہ ان کی تثلیث کے عقیدے میں بھی 3 میں سے ایک خدا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو گویا ایک تو ہوئے آپ کے انبیاء کرام گواہی دینے والے، دوسرے وہ لوگ جن کی عبادت کی تھی وہ گواہی دیں گے اور کہیں گے ہم نے نہیں کہا ہے اللہ، ہم نے نہیں کہا۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام کے جو فالوور ہوتے رہے ہیں، جیسے ہم اور آپ ہیں دنیا میں، حق کی دعوت دیں اگر تو وہ بھی گواہی دیں گے، صالحین۔ اور چوتھے جو ہیں، یعنی وہ بھی چوتھے جو ہیں وہ لوگ جن کو آپ اور میں ڈینائی بالکل کوئی نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ، میرے پیر، میری زمین، جہاں پر تو جس نے عمل کیا اس عمل کی جگہ پر جو بھی اس کا یعنی جو جگہ ہے، زمین ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پیر ہیں، قرآن میں ذکر کیا گیا باقاعدہ، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پیر گواہی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ تو یہ اس کے ہاتھ اور پیر خود گواہی دیں گے، یعنی ہاتھ کے سامنے تو کیا ہی تھا، ہاتھ سے کیا تھا وہ عمل، غلط کام کیا تھا، پیر سے کیا تھا چل کر کے اگر کیا تھا تو وہ گواہی دیں گے۔ اس قسم کے بہت سے گواہ سب سامنے آ جائیں گے، ان کا تو انکار کر ہی نہیں سکتا، یہ فرمایا گیا ہے۔ پھر فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار رہو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اللہ کی لعنت ہے یعنی اللہ کی طرف سے ان کے لیے یعنی یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اب تم کبھی بھی اللہ کی رحمت تمہارے پاس نہیں آئے گی، تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ ابلیس جو ہے اللہ کی رحمت سے جو محروم کیا گیا، تو اللہ کی یہی لعنت تھی اس کی، رحمت درگاہ کہنا مطلب یہ اللہ کی لعنت پڑ گئی، تو یہی ہے اصلی چیز، اللہ کی طرف سے گویا یہ فیصلہ ہو جانا کہ اب میں تجھے اپنی رحمت سے کبھی نہیں نوازوں گا۔ سوچیے کتنی افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ظالم اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، اور جب اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو اس سے سارا کا سارا نظام بگڑ گیا۔ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا حق بھی ادا نہیں کرتا، جو بندوں کا حق ادا نہیں کرتا وہ کائنات کی دوسری چیزوں کا حق بھی ادا نہیں کرتا، اور جو کائنات کا اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ اپنا حق بھی ادا نہیں کرتا، اپنے ساتھ ظلم کرتا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے وہ نہیں کرتا ہوتا، تو چاروں چیزیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں، ہوتا ایک ہی ہے کوئی، یا تو وہ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہوتا ہے، تو اب بھی جیسے مان لیجیے میں نے ایک غلط کام کیا، اپنے ساتھ میں نے ظلم کیا، تو اب میں اس قابل نہیں رہا کہ نماز پڑھوں، تو میں نے اللہ کے ساتھ ہی ظلم کرنا شروع کر دیا، انجانے میں ہوا لیکن ہوا تو، یعنی میں بہترین انداز سے اب نماز نہیں پڑھ سکتا، تو مجھے اچھے انداز میں نماز پڑھنا تھی لیکن اس کا ذمہ دار میں ہی ہوں، ہے کہ نہیں؟ یہ مطلب کہنے کا ہے، تو یہ ہوتا ہے، میں نے صرف ایک مثال کی۔ اور جو اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کا تو ہوتا ہی، جو اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کا کیا ہوگا، اور جو انسانوں کا نہیں ہوگا وہ جانوروں کا کیا ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج دنیا میں کچھ لوگ چھوٹی موٹی باتیں کرنے لگے، لیکن حقیقت تو یہی۔ پھر فرمایا کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ اچھا، یہ ظالم اس لیے بھی تھے، ان کا ظلم یہ بھی ہے کہ یہ خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بھی ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے ان کی کہ اللہ کے راستے سے یہ روک رہے ہیں۔ اللہ کا راستہ کون سا والا راستہ ہے؟ وہ جو انبیاء کرام بتاتے ہیں، تو انبیاء کرام کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اس سے خود اب حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان انسانوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو مخاطبین سے بات رکھتے تھے، تو یہ ان میں ابو جہل تھے اور ابو لہب تھے، ولید بن مغیرہ تھے، اور دوسرے آپ کے جنہیں کتنے بڑے بڑے آپ کے سردار تھے، سب نام جانتے ہیں آپ لوگ بھی سب کے، اور سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے حضور کے راستے میں آڑے آتے تھے اور حائل ہو جاتے تھے اور نہیں کرنے دیتے تھے، اور باقاعدہ پتھر مارتے تھے، باقاعدہ روک دیتے تھے راستے میں۔ کچھ لوگ تو پتھر مار کر کے اتنا ہڈی مار دیتے تھے اور یعنی اتنا کچھ ظلم کرتے تھے حضور کے ساتھ کہ حضور لہو لہان ہو جاتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ ہے یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں روکنا، اور پھر یہ چاہتے تھے جو سورہ یونس میں ذکر آیا ہے، ائت بقرآن غیر ھذا وبدل، ہم قرآن تم بدل لو، تم قرآن کو اس کے علاوہ قرآن لے آؤ، تو پھر ہم مان لیں گے تمہاری بات۔
تو گویا یہ مطلب تھا ان کا کہ وہ ہوائے نفس اپنی خواہشات نفس کے مطابق چاہتے تھے کہ ایسی بات جو ان کو اچھی لگتی ہے، جو ان کو آسان ہے، یا ان کی شہوت نفس کو سیٹسفائی کرتی ہے، وہ کرواتے تھے وہ، دنیا میں بھی آج یہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی وہ لوگ وہم بالآخرت ہم کافرون، بہت تاکید ہے، بہت زور ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، یعنی بظاہر تو وہ اس پر کوئی بحث ہی نہیں کرتے کہ آخرت ہے کہ نہیں ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے آخرت کے منکر یہی ہیں۔ آخرت کے منکر کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں شک میں پڑ جانا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، تو مطلب یہ ہے نہیں ہے، پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، تمام چیزیں اس طریقے کی چیزیں جو آتی ہیں اس کی طرف۔ تو حقیقت میں یہ ہے کفر، حقیقت میں یہ انکار ہے آخرت کا انکار۔ اچھا، اس میں جو بات آئی تھی اللہ کے، یعنی اللہ کے معاملے میں جو ہے افتراء علی اللہ الکذب میں ایک اور تھا ایک چیز، وہ یہ بھی ہے کہ فلاں لوگ جو ہیں ہماری سفارش کر دیں گے، یہ بھی جھوٹ بولتے تھے، ہر زمانے میں جھوٹ بولتے ہیں وہ ایسا۔ تو افتراء علی اللہ الکذب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں آڑے آ جائیں گے، حائل ہو جائیں گے، گرز لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے، ہیں، اور کہیں گے نا یہ میرا فالوور ہے، میرا مرید ہے، اس کو جو ہے جہنم میں نہیں ڈال سکتے آپ لوگ، فرشتوں سے گویا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تمام کہانیاں گڑھتے ہیں لوگ۔ تو کہا یہ حقیقت میں کافر اس لیے ہیں کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، یہ آخرت کا انکار۔ دیکھیے دنیا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو صحیح کچھ کام کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، آخرت کا مسئلہ بہت ہے، اور آخرت ہی سے یہ دنیا بنتی ہے یا بگڑتی ہے، آخرت کی عقیدہ ہی اس کو مستحکم کرتا ہے اگر اچھا ہے، اور یہی عقیدہ اگر کمزور ہے تو پھر انسان کی یہ زندگی بگڑ جاتی ہے۔ فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون۔ دیکھیے وہی بات ہے کہ میں نے ادا تک ابھی ایسے میں نے زبان پہ آ گئی کہ یہ گرز لے کے کھڑا ہو جائے گا ہے نہیں، تو ہم یہ کرا دیں گے، ہم وہ کرا دیں گے، جھوٹی باتیں۔ کہا کہ یہ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، پھر فرمایا کہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، کوئی نہیں تھا۔ یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون، تو ان کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ اب یہ بات ہے دوہرا عذاب کیوں ہے، یا دوہرا عذاب کیا ہے؟ دوہرا عذاب ایک تو یہ ہے کہ انسان جو کام یہاں کرتا ہے اس کے اثرات اس کے ماحول پر مرتب ہوتے ہیں، وہ ایک اپنی میراث چھوڑ دیتا ہے عمل کی، اپنے خیالات کی، اپنے تھیوریز کی میراث چھوڑ جاتا ہے یہاں دنیا کے اندر، اور اگر ایکٹیو ہے وہ بہت زیادہ تو باقاعدہ روکتا بھی ہے۔ تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو صرف اپنی زندگی میں، ذاتی زندگی میں خاموشی رہ کر کے اللہ کے منکر ہوتے ہیں، تو ان کو دوہرا عذاب کیوں ہے؟ ان کو دوہرا عذاب اس لیے ہے کہ وہ اس دنیا میں میراث چھوڑ کے گئے، گناہوں کی میراث، غلط چیز کی میراث، غلط کام کی میراث۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی ٹھیک ہوگا، ہم نے دیکھا ہے باپ دادا سے یہی ہوتا آیا ہے، جیسے کہتے تھے وہ لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میراث غلط میراث ہے۔ تو ایک تو خود انہوں نے غلطی کی، اس کا گناہ، اور دوسرے لوگوں کو ایک مثال بنا کے گئے، اپنی مثال بنا کر کے کہ یہ بھی صحیح ہے، دوسروں کو ایک مثال فراہم کر دی کہ یہ بھی ٹھیک ہے، تو دوسرا گناہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ پرو ایکٹیو ہیں، کام کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی روک دیتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول حضور نبی اکرم کو روکتے تھے، اور آج بھی کتنے لوگ روکتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنے دیں گے ہم آپ کو، تو وہ باقاعدہ ان کا تو سخت عذاب ہونا ہی چاہیے، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں۔ تو دونوں قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں، جو روکتے ہیں، باقاعدہ روکتے ہیں، ان کو تو دوہرا عذاب ملنا ہی ملنا ہے، جو باقاعدہ نہیں روکتے ان کو بھی دوہرا عذاب ملنا ہے، اس لیے کہ وہ ایک غلط مثال قائم کر کے اگلی والی جنریشن کے لیے غلط راستے کو، یعنی ان میں اشتباہ پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، اس کو کیوں نہیں کریں۔ تو آگے آنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہوگا، جبکہ وہ غلط ہے۔ فرمایا کہ
اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، خسارے میں ہیں اپنے ساتھ میں۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈال دیا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گڑھ رکھا تھا۔ اپنے آپ کو مطلب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بچ جاؤں گا اور باقی سب ٹھیک رہے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی ایک گناہ کرتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، وہ اس کا خمیازہ خود بھگتتا، کوئی اور نہیں بھگتتا۔ اوروں پر بھی چھینٹے پڑ جاتے ہیں، اس کا ذمہ دار وہ میں نے بتایا وہ ہوتا ہے، جس کا میں نے ذکر ابھی کیا، اس کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے وہ جس پہ چھینٹ ڈال دیا آپ نے، کیچڑ کی چھینٹ آپ نے ڈال دی تو اس کا ذمہ دار بھی آپ ہیں ضرور، کیونکہ ناراض ہو جائے گا دوسرا چکر تو نے چھینٹ کیسے ماری میرے، تو ہوتا ہے دنیا میں بھی، انصاف کہتا ہے کہ اس کا ذمہ دار وہ بھی ہے۔ تو دونوں قسم کے لوگ ہیں، دونوں قسم کے اس کے اندر عذاب ہوتے ہیں۔ فرمایا یہاں پر کہ انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، تو کہا گیا کہ یہ ضروری ہے ان کے لیے، ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں۔ آخرت میں یہی لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں رہیں، یہ اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے وہ 5 میں نے جو بتائی تھی، 5 اس کے پاس صلاحیتیں تھیں، ان 5 کا غلط استعمال کیا، صحیح استعمال نہیں کیا، نہ حواس کا صحیح استعمال کیا، نہ عقل کا صحیح استعمال کیا، نہ اپنی فطرت سلیمہ کا صحیح استعمال کیا، نہ اپنی آزادی رائے کو صحیح طریقے سے استعمال کیا، آزادی رائے غلط استعمال کیا کہ نہیں میں تو یہی کروں گا۔ تو یہ تمام چیزیں تھا، اس کا ذمہ دار وہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب ملنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا ابھی آپ کے، جو انسان ان 5 چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو دنیا میں بھی اس کا طرز عمل جو ہے بگڑ جائے گا، دنیا میں طرز عمل بگڑ جائے گا، اور دنیا میں طرز عمل جب بگڑ جائے گا تو آخری آیت میں بتایا گیا ہے جب دنیا میں تم سمجھتے ہو کہ بگڑ جائے گا تو بتاؤ کہ آخرت میں کیوں نہیں بگڑے گا، یعنی اس کا انجام بھی غلط ہوگا۔ اس دنیا میں بھی انجام غلط ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ صرف یہی دنیا میں طرز عمل بگڑتا ہے تو بس یہیں بگڑ گیا۔ جن کا طرز عمل اس دنیا میں بگڑتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو غلط راستے پہ ڈالا تو طرز عمل ان کا اسی لحاظ سے بنا اور اس کا نتیجہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ اب یہاں پر درمیان میں یہ بات بتا دی کہ اب ان میں سے وہ لوگ ایکسیپشن میں ہیں، استثناء ہے ان کا، کہ جو لوگ جو ہیں ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے۔ یہ 2 باتیں تھیں یہاں پر، لیکن میں تیسری بات بھی ذکر کی گئی ہے، وہ ہے وہ اخبتوا الی ربہم۔ اخبات کہتے ہیں خاکساری کو، جھک جانے کو، مولانا نے اس کا ترجمہ کیا ہے جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے عمل کیا اپنے رب کے ہی ہو کر رہے۔ نہیں، بہرحال ترجمہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا ترجمہ اس بات کا یہی ہوتا ہے کہ انسان جھک جاتا ہے، جھکتا ہے، اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں انکساری ہوتی ہے۔ تو عاجزی انکساری کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور بندگی اسی کا نام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر یہ جو عاجزی ہے کیوں ہے؟ مٹی سے بنا ہے، وہ مٹی جو ہے نیچے آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنایا اس کو، اور مٹی میں یہ ہے کہ نیچے آتی ہے خاک، اور خاک ساری یہی ہے کہ نیچے آ جانا۔ خاک ساری بنا اسی سے ہے، کہیں اور سے نہیں بنا خاک ساری، وہ خاک ساری اسی کا نام ہے، نیچے جھک جائے انسان، اپنے رب کے حضور جھک جائے، یہ خاک ساری ہے۔ اور جو انسان اپنے رب کے حضور جھکتا ہے وہ انسانوں کے سامنے بھی شرافت کا ثبوت دیتا ہے اور جھک جاتا ہے ان کے سامنے۔ ایسے تو نہیں جھکتا، اللہ رب کریم کے سامنے جھکتا ہے، لیکن شرافت میں ان کے سامنے بھی خندہ پیشانی سے، جسے کہتے ہیں خندہ پیشانی سے کہتے ہیں، کوئی چیز ہے جھک جاتا ہے۔ تو خندہ پیشانی سے کہ نہیں بھائی مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، معاف کر دیجیے آپ مجھے، نہیں آپ تو بہت اچھے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں خاکساری ہیں، یہ ساری چیزیں انسان میں انسانیت اور آدمیت ہیں، یہی چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ یہ ہے اخبتوا الی ربہم، رب کی طرف اخبات کا پہلو جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون،
یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں یہ لوگ، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بات فرما کر کہ آخری آیت میں جو بات تھی وہ اس سب کا خلاصہ ہے، کیونکہ اگلی آیت سے شروع ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کا قصہ، اور یہاں سے تمہید ختم ہو گئی، دیباچہ ختم ہو گیا، فورورڈ ختم ہو گیا، پریفیس ختم ہو رہا ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آخر میں بالکل وہ بات کہہ دی گئی ہے جو کہ ساری کی ساری آیتوں کا خلاصہ ہے۔ مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ فرمایا کہ دیکھو لوگوں کے سامنے مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے، دو فریق ہیں، ان کی دو مثالیں ہیں، دو الگ قسم کے ہیں۔ ایک آدمی تو ہو اندھا اور بہرا، اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں حل یستویان مثلا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مطلب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کہتے ہیں تو خود اس کا خود جو ہے فیصلہ کر لے، تو خود فیصلہ کر۔ ایک آدمی اندھا ہے اور بہرا ہے، اب وہ کیا دیکھے گا؟ دنیا کو کچھ نظر نہیں آتی بیچارے کو، اور وہ بہرا بھی ہے، کوئی کچھ بھی کہے تو سنائی نہیں دیتا، تو کتنی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے وہ شخص، کتنی چیزوں سے محروم ہے۔ تو جو شخص جانتے بوجھتے آنکھیں اس کی ہیں تب بھی وہ اندھا بن جائے، اور جانتے بوجھتے یعنی جب کہ کان تو ہیں پھر بھی وہ بہرا بن جائے، تو پھر اس کا ذمہ دار تو وہ ہوگا، ٹھوکر تو کھائے گا وہ۔ یعنی آدمی کے پاس آنکھ ہو پھر بھی آنکھ سے کام نہ کرے تو ٹھوکر کھائے گا، کان ہو پھر بھی وہ یعنی کان ہو اور آواز آ رہی ہو کہ لوگ بھاگ کے آ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں کسی چیز سے، جیسے بجار ہے آ گیا ہے تو بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ آواز کو نہیں سن رہا ہے، تو اب بجار تو آئے گا، کام کرے گا اپنا، مطلب اس نے نہیں سنا، مت سنو، لیکن کام جو نقصان ہوگا تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ ہوا کالأعمى والأصم میں۔ اب دوسرے ہیں بصیر اور سمیع، جو جن کو دکھتا بھی ہے اور جن کو جو سنتے بھی ہیں۔ اب یہ دکھتا ہے سنتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا، لیکن وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی وہ صلاحیت ہے جن کا میں نے اشارہ کیا، سب سے چھوٹی صلاحیت کا ذکر کیا ہے اس قرآن میں، یعنی حواس میں آنکھیں اور کان۔ میں نے کہا اس کے بعد اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، سب سے چھوٹی نعمت یہ تھی جس کا استعمال نہیں کر رہا ہے، یعنی آنکھوں کا اور کانوں کا۔ اس سے بڑی نعمت عقل کی تھی، اس سے بڑی نعمت اخلاق کی تھی، اس سے بڑی نعمت اس کی فطرت سلیمہ کی تھی، اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی آزادی اختیار کی تھی۔ اب باندھ دیتا اللہ تعالیٰ، کچھ نہیں کرنے دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو کرم ہے اللہ کا کہ مجھے بالکل آزاد چھوڑ دیا۔ آزادی سے بڑی کوئی چیز ہوتی نہیں، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے، آزادی سے بڑی حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مجھے اس پہ قصہ یاد آ رہا ہے، میں بات ختم کر دیتا ہوں تو یہ رکھ دیا۔ ایک زمانے میں آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ سوویت دیش کا ایک رسالہ آتا تھا، سوویت دیش نام سے، سوویت یونین کا ایک رسالہ تھا وہ، تو اس پر ساتھی ہمارے جو ہے کمنٹ کرتے رہتے تھے، ہم بھی کمنٹ کرتے رہتے تھے۔ اس میں کہ لطیفے بھی آدمی کہتے ہی ہے، لطیفے کہہ دیتا تھا۔ تو ایک ہندوستانی ہے اور ایک رشین ہے، اب اس کو حکایت میں پیش کرنا ہے تو کہا ایک ہندوستانی کتا ہے اور ایک رشین کتا ہے۔ تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہندوستانی کتا جو ہے وہ تو خاصا بھوکا ہے، بالکل پیاسا ہے، سب کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے ہے، لیکن خوب تنومند ہے، تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایک ہے رشین کتا، وہ جو ہے بالکل دبلا پتلا ہے۔ تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو بتا یار، تجھے تو کھانے پینے بہت مل رہا ہے، تو روس میں کیا کمی ہے؟ دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے تھا روس، تو آپ کو پتہ ہی ہے، سوویت دیش۔ تو انہوں نے کہا بھونکنے نہیں دیا جاتا۔ آج بدقسمتی سے دنیا میں، ہندوستان میں بھی یہی ہونے لگا۔ تو جب بھونکنے نہیں دیا جائے گا، یعنی آزادی اختیار کر لی جائے گی، تو انسان کتنا ہی ملے، اس کو کھانا پینا سب کچھ ملے، لیکن وہ دبلا ہی پتلا ہوگا۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے مجھے اور آپ لوگوں کو کہ دنیا میں جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا صحیح قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، کیونکہ ان نعمتوں کا ہی حساب ہونا ہے۔ رب کریم ہم کو ہماری
جو صلاحیتوں کے بقدر جو ہم سے امتحان ہوگا اس میں اے اللہ نرمی فرما دیجیے، اس لیے کہ اس نے تو بہت کچھ دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نے تو بہت کچھ دے دیا ہے۔ اللہ اگر تو نے سب کے بارے میں پوچھ لیا تو ہم کا جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں بہترین شکر گزار بندہ بنا دیجیے، اے اللہ بہترین شکر کرنے والا بندہ بنا دیجیے۔ اے اللہ تو نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے جو ہم تک حق پہنچا دیا ہے، اللہ اس کی طرف کان دھرنے کی ہمیں اللہ توفیق دے دے، اے اللہ اے اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے دے، اے اللہ اے اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کر دیجیے، کیونکہ کامیابی تو اس میں ہے جو تیرے طرف سے آنے والا راستہ ہے۔ اے اللہ اس راستے کو ہمارے لیے اے اللہ ہمارے ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، ہمارے لیے وہ حق کو حق کر کے دکھا دے، اے اللہ اے اللہ جو چیز غلط ہے اس کو باطل کر کے دکھا دیجیے ہمیں، ہمارے دل اس کے لیے کراہت کرنے لگے ہیں، اللہ اے اللہ ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا